من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور عشاء کے بعد سے اب تک آپ نے جو کچھ بھی کیا ذکر و اذکار کے قبیل سے، عبادات کے قبیل سے، تلاوت، دعا، استغفار، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے. پیارے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے قریب کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر انعامات نازل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر رحم و کرم نازل فرمانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مبارک راتیں ہم سب کو عطا فرمائی. یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یقیناً یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل اور کرم اور اس کا احسان ہے. نہ تو ہم اس قابل نہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا، اپنے گھر میں بلایا اور اللہ نے اپنے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. نہ تو بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو باہر ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو آرام سے سو رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو یہ توفیق دی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یاد کرنے والا اور اپنا ذکر کرنے والا آپ کو بنایا. یقیناً یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی. پیارے بزرگوں، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، یقیناً جانا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس دنیا میں رہنا ہے. کام چاہے ایسے ہم کریں، اعمال چاہے ہم ایسے کریں کہ جن سے یہ لگتا ہو کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہی نہیں، لیکن پوچھیں کسی
سے؟ تو کہتا یہی ہے کہ نہیں جی دنیا کیا دن کی ہے، ہمیں تو جانا ہے۔ یہ ہر انسان کی زبان پر ہے کہ جانا ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، روح جب رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پیارے بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا مطلب، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی زندگی میں تم بھی اپنے پیارے آقا، تم بھی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ پیارے نوجوانوں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں یہ زندگی کس دن ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں کون سے دن اللہ کی جانب سے بلاوا آ جائے، اور جب اللہ کی جانب سے بلاوا آئے تو بیٹے کی محبت اپنے باپ کو نہیں روک سکتی ہے، اور باپ کی محبت اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتی ہے، اور بیوی کی وفا اپنے شوہر کو نہیں روک سکتی ہے، اور شوہر کا پیار اپنی بیوی کو نہیں روک سکتا ہے۔ جانا ہے نوجوانوں، جانا ہے اس دنیا سے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد میں اگر اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، اگر اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، تو اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اگر اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی تو اللہ نے ہمارے لیے ایک مقام بنایا ہے جسے ہم جنت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ مقام عطا فرمائے۔ اور ایسا نہ ہو، اور ایسا نہ ہو معافی چاہتے ہیں اللہ ہم تیری ناراضگی سے، معافی چاہتے ہیں اللہ ہم تیرے غضب سے، اے اللہ معافی چاہتے ہیں ہم جہنم سے، اور معافی چاہتے ہیں ہم جہنم کے عذاب سے۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اے اللہ کہیں تیرا غصہ ہمارے اوپر نہ آ جائے، اور تو کہیں ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ جاؤ تم نے دنیا میں اپنی آخرت کے لیے تو اعمال کیے ہی نہیں، آج تمہارا جنت سے کیا واسطہ ہے۔ تو پھر لوگوں کس کے دربار میں ہم جائیں گے، کس سے اپنی فریاد کریں گے؟ یقیناً اس دن اس اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، ہمیں یہ دنیا میں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے سے محبت کریں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اپنی زندگی میں کثرت سے ہم درود پڑھا کریں، اور اپنی زندگی میں کثرت سے ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود کو اللہ اپنے نبی پر پڑھتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اللہ پھر یہ کہتا ہے اے
ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھی بھیجو اور تم بھی اپنے نبی پر سلام بھی بھیجو۔ درود جب ہم نبی پر پڑھیں گے کیا ملے گا ہمیں؟ درود ہم جب نبی پر پڑھیں گے کیا ملے گا؟ حدیث شریف کے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ درود پڑھنے کی برکت اللہ تبارک و تعالی زندگی سے ہماری فاقے کو دور فرمائے گا۔ درود پڑھنے کی برکت اللہ ہماری زندگی سے تنگیوں کو دور فرمائے گا، اور درود پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا سے جائیں گے اور جو ہماری پہلی منزل قبر ہوگی اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو نوجوانوں، بزرگوں، ہمیں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا ہے، کثرت سے اپنے نبی پر سلام پڑھنا ہے۔ جیسے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں مجھ پر اس درود کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہ تبارک و تعالی اس میرے امتی کو، اللہ اپنے بندے کو 3 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ کتنی چیزیں عطا فرماتا ہے؟ 3 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، ایسا آدمی جو اس درود کو اپنا معمول بنا لے، روزانہ پڑھے، روزانہ پڑھے، اس کو اپنا لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس دنیا سے جائے گا نا تو وہ ایمان کی حالت میں جائے گا اور اسے مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ مرتے وقت ایمان کی حالت میں آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، ایمان لے کر چلا جائے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو جائے۔ پیارے مسلمانوں، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، ایمان ہے تو اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، ایمان ہے تو نبی کی شفاعت بھی ملے گی، ایمان ہے تو جنت کے انعامات بھی ملیں گے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، دنیا کے سارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ پڑھیں گے بھائی اس درود شریف کو انشاءاللہ ہم سارے کے سارے اس درود کو پڑھنے والے بنے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے نے فرمایا دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ وہ اپنی زندگی میں مقروض نہیں ہوگا، قرضدار نہیں بنے گا، مقروض نہیں ہوگا، قرضدار نہیں بنے گا، اس کے کاروبار میں اس کو قرضہ نہیں ہوگا،
اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے نے تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اگر اس پر قرضہ ہو بھی گیا ہوگا، قرض دار نہیں ہوگا، لیکن درود کو پڑھنے سے پہلے یا کسی وجہ سے کوئی حالات ایسے آئے، کبھی کبھی انسان پر حیثیت سے بڑھ کر حالات آ جاتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آ جاتے نا، آ جاتے، حیثیت سے بڑھ کر حالات آ گئے، پھنساؤ میں آ گیا، اگر کبھی اس پر قرضہ ہو بھی گیا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس درود کی برکت سے اس کے قرضے کا انتظام غیب کے خزانے سے فرما دے گا، حالات پیدا فرما دے گا۔ اور اللہ جب حالات بنانا چاہے تو بڑے آرام سے حالات بن جاتے ہیں، اللہ جب دینا چاہے تو بڑے آرام سے مل جاتا ہے، اس لیے کہ کائنات کا مالک اور کل کائنات کا پیدا کرنے والا اور یہ دنیا کا نظام چلانے والا اور یہ کائنات کو کھلانے اور پلانے والا اور یہ کائنات کو رزق پہنچانے والا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ، لمبا واقعہ قرآن کریم کے اندر تفسیر سے واقعہ ہے کہ آ رہے تھے سسرال سے بیوی کو لے کر، راستہ تلاش کرنا تھا، سامنے آگ دیکھی، سمجھے کہ ہو سکتا ہے اس آگ کے پاس میں کوئی راستہ بتانے والا ہو، کہنے لگے بی بی سے انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او اجد علی النار ہدی، بیگم صاحبہ آپ یہی ٹھہرو، سامنے آگ جل رہی ہے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی راستہ بتانے والا ہو، وہاں پہنچتے ہیں، وہاں کا تو منظر ہی الگ ہے، ایک درخت ہے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کی تجلی ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ اس درخت سے آگ لینے کے لیے قریب ہوتے ہیں اور وہ آگ حضرت موسیٰ کی طرف کو بڑھتی ہے، حضرت موسیٰ ڈر اور سہم جاتے ہیں، آواز آتی ہے اے موسیٰ میں ہی تو تمہارا رب ہوں، اللہ غیب سے آواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم کلامی فرماتا ہے، یہاں نبوت عطا کی جاتی ہے، رسالت عطا کی جاتی ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے، ارے اللہ سے مانگو، موسیٰ وہ ہیں، یہ تو طے تھا کہ ان کو نبوت ملنی ہے، اللہ تبارک و تعالی جب نبیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تو ان کا پہلے سے ہی انتخاب فرماتا ہے، ان کی نسلوں کا، ان کے خاندانوں کا، ان کے والدین کا، ان کے باپوں کا، ان کی ماؤں کا اللہ انتخاب فرماتا ہے، لیکن وہاں حضرت موسیٰ آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرما دیتا ہے، رسالت عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس میں جاؤ، یقیناً وہ بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ذہن میں تھوڑی یہ بات آتی ہے، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا، مجھے جانا ہے، وہاں میری بیوی ہے، کون اس کو کھلائے گا، کون اس کو پلائے گا؟ فطری بات ہے، انسانی بات ہے، یہ اللہ کے امتحانات بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور نبی جو امتحان نبیوں سے اللہ لیتا ہے، نبی ان امتحانات کو دیتے ہیں اور نبی 100% پاس ہوتے ہیں، یہ نبیوں کا مقام ہوتا ہے۔ تفسیر کے اندر مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی موسیٰ کو حکم دیتا ہے اے موسیٰ سامنے جو تمہارے پتھر ہے اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو، جو عصا ہے اسے مارو۔ حضرت موسیٰ نے اس پتھر پر اپنے عصا کو مارا، اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اللہ نے حکم دیا اس پتھر پر بھی مارو۔
حضرت موسیٰ نے مارا، اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اللہ نے حکم دیا اس پتھر پر بھی مارو۔ حضرت موسیٰ نے پھر عصا مارا، اس پتھر کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ کے اندر سے ایک سبز پتا نکلا، ہرا پتا نکلا، جسے وہ کھا رہا تھا۔ موسیٰ یہ واقعہ دیکھ کر سمجھ گئے، اے میرے اللہ، اے اللہ تیری قدرت، اے اللہ تیری طاقت، اے اللہ تیری شہنشاہیت، تیری ذات وہ ہے جو پتھر کے اندر پتھر اور اس کے اندر پتھر اور پھر اس کے اندر کیڑا اور اس کیڑے کے اندر وہ پتا، جو اللہ ان پتھروں کے اندر اپنی مخلوق کو رزق پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ میری بیوی کے بھی روزی کا انتظام فرما سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی پاور۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، پیارے بھائیوں، یہ اپنی زندگی کے اندر تہیہ کر لیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر اللہ غیب کے خزانے سے مدد فرما دے اور اللہ کا غیب کا خزانہ ہمارے اوپر نچھاور ہو جائے تو ہم اس سے مالا مال ہو جائیں گے، اور یہ دنیاوی حالات جو ہے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا یقین ہو، لیکن ہمارا یقین ہو، اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی شان ایسی ہے۔ آج تو ہم ناشکرے بن گئے، ذرا سے حالات کے آئے معلوم ہے رونے اور ڈگرانے لگتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ابھی میں 3 دن پہلے ایک بالکل عام آدمی کے پاس میں گیا، ڈھکا ادھر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وہ ذکر کر رہے تھے اس چیز کا، بڑی علمی بات، اور عام آدمی بولے آج ہم ناشکرے ہو گئے کہ کیسے، کہ ایسے ہو گئے، کسی سے پوچھو کیسے حال ہے بھائی، تو وہ کہتا بڑا پریشان حال ہوں۔ اچھا ابا کیا کرتے تھے تمہارے؟ کہ ابا ہمارے یہ کرتے تھے، چھوٹا موٹا کام کرتے تھے، چھوٹی موٹی آمدنی ہوتی تھی، ابا کے زمانے میں ٹیل سے لگی بھی نہیں تھی، ابا کے زمانے میں پنکھا لگا ہوا نہیں تھا، ابا کے زمانے میں ایسا گھر بنا ہوا نہیں تھا، ابا کے زمانے میں ایسی بریانی نہیں کھاتا تھا، ابا کے زمانے میں ایسا قورمہ نہیں ملتا تھا، لیکن آج ایسا کھانا کھا کر اور ایسا پانی پی کر اور ایسی ہوا میں رہ کر اور ایسے محل میں رہ کر معلوم ہے اللہ نے تھوڑے سے حالات کا پیدا کر دیے، تھوڑا سا اپنی رحمت کا جو دامن ہے وہ اوپر کے اٹھا لیا، اور اللہ نے تھوڑا سا امتحان کیا لے لیا، کیا کہتا ہے، کیا کروں جی بڑا پریشان حال۔ یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے۔ دیکھو اپنی پہلی زندگی کو آج کس شان سے، ہاں ناشکری کیا ہے، دل کی حوث جو ہے نا دنیا، اسے بھرنے کے لیے بہت سارے انبار نہیں ہیں، ایک گھر کے علاوہ کئی گھر نہیں ہیں، چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی نہیں ہے، اپنے گھر کھا کے پکا کے کھا رہا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو اللہ کی ناشکری ہے۔ آج ہم ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ امام الانبیاء جناب، مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے بیٹھے، جبرائیل آپ کی خدمت میں آئے، جبرائیل نے آ کر آپ کو سلام فرمایا اور یہ کہا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، نبی وہ تھے ہمارے جن پر خدا کا سلام آیا کرتا تھا۔ ہمارے نبی معمولی نبی نہیں، کوئی نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام۔ جبرائیل آئے کہنے لگے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ یہ معلوم کرتا ہے میرے نبی سے جا کر پوچھو میرے نبی کا کیا حال ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ پیار میں پوچھ رہا ہے، کس چیز میں پوچھ رہا؟ پیار میں پوچھ رہا ہے۔
محبت میں پوچھ رہا، میرے نبی سے جا کر پوچھو میرے نبی کے کیا حال ہے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے نبی کی ایسی حالت ہے، نبی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، نبی کی ایسی حالت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے نے جب جبرائیل کا یہ فرمان سنا، امام الانبیاء نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل حال کیا پوچھتے ہو؟ 3 دن گزر گئے، اس پیٹ میں کوئی کھانے کی چیز نہیں گئی۔ اے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو سن لیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو وہیں بیٹھے، دوسرے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا اور جبرائیل کے دل میں یہ بات ڈال دی، جبرائیل کو بھی یہ بات بتا دی۔ آسمان میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی، آسمان بجنے لگا، آسمان میں آواز ہوئی، نبی نے اس آواز کو سنا، نبی نے دیکھا بہت زور سے آواز ہوئی، اتنے میں دوسرے فرشتے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ فرشتے اپنے ساتھ میں اور فرشتوں کو لے کر آئے، نبی کو سلام فرمایا اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا۔ اس پیغام آنے سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا، یہ فرشتے کیوں آئے ہیں؟ آسمان میں یہ آواز کیسی ہے؟ کیا اللہ نے قیامت کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ قیامت جب آئے گی تو آوازیں ہوں گی، قیامت جب آئے گی تو توڑ پھوڑ ہوگی، قیامت کی یہ نشانی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے فرشتے آپ کے پاس میں آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ پیغام بھیجا، میرے محبوب سے جا کر کہو، اے میرے محبوب اگر تم نے 3 دن سے نہیں کھایا، 3 دن سے تمہارے پیٹ کے اندر کوئی کھانے کی چیز نہیں پہنچی تو اے میرے پیارے محبوب تمہارا تعلق تو مجھ سے ہے، میرا تعلق تم سے ہے، آپ میرے محبوب ہو، میں نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، یہ شکایت تمہیں مجھ سے کرنا تھی، جبرائیل سے شکایت کیوں کرتے ہو؟ لو آج ہم نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں سارے خزانوں کی چابیاں لے کر بھیجا اور ان خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے کی جاتی ہیں، کل کائنات کے خزانوں کا آپ کو مالک بنایا جاتا ہے اور آپ کو نبوت بھی دی جاتی ہے، یعنی آپ نبی بھی ہیں۔ ہم ناراض نہیں ہو رہے ہیں آپ سے، لیکن ہم ایک شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر بھوک تھی اور آپ کو اگر پریشانی تھی تو جبرائیل سے شکایت کیوں؟ یہ شکایت تو پیارے محبوب آپ ہم سے کرتے، شکایت کو دور کرنے والے تو ہم ہیں، شکایت کو پورا کرنے والے تو ہم ہیں۔ چلو لو جو ہوا ہو گیا، اب یہ خزانوں کی چابیاں ہیں، آپ ان خزانوں کی چابیوں کو رکھو، یعنی آپ اب مالداری بھی رکھو، سرداری بھی رکھو، بادشاہت بھی رکھو، دولت بھی رکھو اور اپنے پاس میں نبوت کو بھی رکھو، اور جو پہلے آپ ہو یعنی آپ نبی ہو، رسول ہو، سب کچھ ہو، لیکن دولت آپ کے پاس میں نہیں ہے، خزانے آپ کے پاس میں نہیں ہے، چاہے آپ اسے رکھو، اختیار ہے آپ کو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف کو دیکھا، حضرت جبرائیل، نبی کی بھی چاہت وہی تھی پہلی والی، یہ تو جبرائیل نے پوچھا تو نبی نے کہہ دیا، تو جبرائیل نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو دولت اور یہ جو خزانوں کی چابیاں یہ جو آ رہی ہیں نا، نہیں اسے نہیں لینا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے اور امام الانبیاء نے فرمایا، اے اللہ یہ دولت کے خزانے اور یہ خزانوں کی چابیاں اے اللہ مجھے نہیں چاہیے، اے اللہ میں مالدار بندہ بننا پسند نہیں کرتا، اے اللہ میں دولت کو نہیں چاہتا، اے اللہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں، اے اللہ آج مجھے کھانے کو ملے،
تو میں اس کھانے کو کھا کر تیرا شکر ادا کروں۔ اے اللہ کل کو مجھے کھانے کو نہ ملے تاکہ میں اس کھانے کو تجھ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگوں۔ اے اللہ میں غریب بندہ بننا پسند کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تو عاجزی کو اختیار کرتا ہوں، میں دولت کو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کو پورا فرمایا۔ اور امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مجھے غریب رکھ، اور غریبوں میں میری زندگی گزر بسر کروا۔ اے اللہ اور غریبوں کے ساتھ اٹھا، اے اللہ اور میں غریبوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے محبت رکھتا ہوں۔ آج کے دور میں ناشکری ہو گئی ہے لوگوں، ہمارے اندر ناشکری پائی گئی۔ تھوڑی سی ہماری کنڈیشن کیا بدل جائے، کاروبار کیا چل جائے، پہلے گھر سے دوسرے گھر میں کیا شفٹ ہو جائیں، اچھی جگہ کیا پہنچ جائیں، آج ہماری زندگی کا لیول بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی یہی پیغام دیا، اپنی حیثیت کو نہ بھولنا، اپنی حیثیت کو نہ بھولنا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو بزرگوں میں بتا رہا تھا کہ یہ آج ہمارے اندر ناشکری کا مادہ ہو گیا، حالانکہ ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ حالات ہیں، وقتی طور سے حالات ہوتے، ایسے لوگ، کئی گاڑیاں، کئی گھر، بڑے کارخانے، تھوڑا سا مسئلہ خراب ہو گیا، تھوڑی سی کاروبار میں ڈھیل ہو گئی تو بس نہیں جی ہم بڑے پریشان حال ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے۔ لوگوں اس دنیا سے کبھی پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا یہ دنیا یہیں رہ جانے والی ہے، آخرت کی جو تیاری ہے نا وہ کام آنے والی۔ راحت اندوری کہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، شاعر گزرے راحت اندوری کہا کرتے تھے، دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا، خواب جنت کے دیکھ رہا ہے، جنت مل جا، جنت کی حوریں مل جا، اللہ معاف کر دے، اور اس معاف کرنے کی تیاری کوئی نہیں ہے، اس جنت کی تیاری کوئی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا عمل پاس میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دوزخ کے انتظام ہو رہے ہیں، دوزخ کے انتظام ہو رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اے نبی کے چاہنے والے، اگر تجھ کو تیرا جسم، تیرا خوف بستر سے اٹھا کے مسجد نہ لا سکے تو یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ قبر سے اٹھ کر تو جنت میں پہنچ جائے گا؟ غور کرنا ہے، سوچنا ہے ہمیں، اور یہ بھی یاد رکھیں آخرت کی تیاری کریں۔ جب اللہ تبارک، علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ آخرت کو سوچو اور دنیا کے بارے میں سوچو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں کی دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے تو اللہ نے نیکوکاروں کی جنت کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ بنانے والا ہے۔ اب اس دنیا میں گناہگار، سیاہگار، کافر، غیر، سارے کے سارے رہتے ہیں اور سارے کے سارے مزے لے رہے ہیں، ایمان والے بھی رہتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ جب اللہ نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا، ہے نا خوبصورت دنیا، بہت خوبصورت ہے نا دنیا، کیسی دنیا، لیکن اللہ اس کو کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اور یہ حقیقت ہے جب یہ دنیا گناہگاروں کی دھوکے کا سامان اتنا خوبصورت ہے، ارے تو جو حقیقت کا سامان ہوگا اور جو حقیقت کی جنت ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، ارے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اندازہ لگائیں۔ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ نوجوانوں، بزرگوں، جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے، دوزخ سے بچنا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، جو جہنم کے عذاب سے، جہنم میں داخل ہونے سے بچ گیا، گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ہائے ہائے، لیکن آج کوئی فکر ہی نہیں جہنم کی۔ جنت جنت تو کرتے رہتے ہیں ہم، جہنم کو کبھی یاد نہیں کرتے، اور جہنم کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت ہے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی، اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود پڑھو اور تم بھی نبی پر سلام پڑھو۔ پیر ذوالفقار نقشبندی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے امتی کو کم سے کم ایک دن میں 300 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ، اور یہ کم سے کم ہے، کم سے کم 300 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ پھر دیکھنا آپ نبی پر درود پڑھنے کی برکات۔ سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے جانے لگے، حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو بلایا اور حضرت شیس سے یہ فرمایا، اے میرے بیٹے، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگ۔ اور آج ہمیں لوگوں سے بڑی امیدیں رہتی ہیں، ان امیدوں کو ختم کر کے اللہ سے امیدیں مانگو، اللہ سے مانگا کرو۔ لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو حضرت آدم فرما رہے، اے میرے بیٹے، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، اور جب تمہاری دعا قبول نہ ہو تو تم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے پر درود پڑھنا۔ حضرت شیس کہنے لگے، ابا جان، یہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ بات ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5000 سال پہلی، جب حضرت آدم دنیا میں موجود تھے، جب کی بات ہے۔ تو حضرت آدم فرما رہے ہیں، میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا۔ حضرت آدم وہ ہیں، حضرت آدم وہ ہیں جو حقیقت میں اس دنیا سے جانے سے پہلے جنت کو دیکھ کر آئے تھے۔ سمجھ لو، بڑی فضیلت ہے حضرت آدم کی، کائنات انسانی کے باپ ہیں حضرت آدم۔ اے میرے بیٹے، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، جنت کے مناروں کو دیکھا۔ اے میرے بیٹے، میں نے جنت کے اندر جگہ جگہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا دیکھا۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذانوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جب لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی کا مبارک نام ہے، یہ اس نام سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو تجویز فرمایا اور محمد نام رکھا۔ کیوں معلوم؟
ساری دنیا نبی کی تعریف بیان کرے، ساری دنیا نبی کے کمالات بیان کرے، ساری دنیا نبی کے حسن کو بیان کرے، اور پھر بیان کرنے کے بعد یہ کہے اے اللہ جو تیرے نبی کی تعریف ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی، جو کمالات ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتے، جو جمالات ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ میں کہاں ہوں، تیرے نبی کا مقام کہاں ہے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا۔ آدم فرما رہے ہیں بیٹے جب تیری دعا قبول نہ ہو تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو پڑھ دینا، اللہ تیری دعا کو قبول فرما دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو نبی کثرت سے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یہ رمضان کی بہار آئی تھی، یہ جا رہی ہے، اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ جو باقی ایام ہیں ان کی قدر کریں، ان میں عبادت میں اضافہ کریں، لیکن یہ درود رمضان کے بعد میں بھی اپنے نبی پر کثرت سے پڑھنے کا ماحول بنائیں، اپنی عادت بنائیں۔ اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی آباد فرمائے گا، اللہ اس کی برکت سے ہماری آخرت بھی آباد فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔